میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ سے ایک بہت ضروری مسئلہ بیان کروں گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے، کیا جو حضرات قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اپنے ناخن اور بال ایک ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک نہ کاٹنا چاہیے؟ اگر وہ لوگ اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیتے ہیں، کیا وہ لوگ شرعی طور پر گنہگار ہوں گے یا نہیں؟ اور وہ لوگ جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر وہ لوگ بھی اس عشرہ میں، ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹیں، ان لوگوں کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ یہ ساری تفصیل اور ساری باتیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اگر کوئی بات پسند آئے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہوتا ہے، قربانی کرنے والے شخص کے لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور بال وغیرہ نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا جواب یہ ہے۔ عشرۂ ذی الحجہ میں، یعنی 1 تاریخ سے لے کر اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے تک ناخن یا جسم کی کھال وغیرہ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کر دینے کا ارادہ ہو تو وہ بال، ناخن یا کھال کا کچھ حصہ نہ کاٹیں جب تک قربانی نہ کر دیں۔ ایک روایت میں یہ صراحت بھی موجود ہے کہ ذو الحجہ کا چاند طلوع ہوتے ہی ان چیزوں سے رک جانا چاہیے، یعنی ناخن، بال، جسم کے کاٹنے سے رک جانا چاہیے۔ اس حدیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے اس عمل کو مستحب قرار دیا ہے۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے شروع سے جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ کرے، جسم کے کسی عضو سے بال اور ناخن صاف نہ کرے، نیز بلا ضرورت کھال وغیرہ بھی نہ کاٹے۔ اور یہ استحباب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ البتہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی والوں کی مشابہت اختیار کر کے عام لوگوں کی قربانی کے بعد ناخن اور بال وغیرہ کاٹیں تو اللہ سے امید ہے کہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں گے۔ لہذا جو قربانی نہیں کر سکتے، اگر وہ لوگ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو ان لوگوں کو بھی ایسا کرنے پر ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں یہ ملحوظ رہے کہ اگر زیر ناپ بال اور ناخنوں کو 40 دن یا زیادہ ہو رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ یہ جو حکم بیان کیا گیا، اس کی 2 حکمتیں علماء و محققین سے منقول ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے، بعض علماء نے اس کی حکمت یہ ذکر کی، اس کی ممانعت حج بیت اللہ سے مشابہت کے لیے ہے کہ ان کے لیے حج کے ایام میں بال اور ناخن وغیرہ کاٹنا منع ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ حج پر نہ جا سکیں اور قربانی نہ کر رہے ہوں تو وہ بھی حجاج کرام کی کچھ مشابہت اختیار کر لیں،
تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کا کچھ حصہ انہیں بھی عطا فرمائے گا جو حج بیت اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اور انہی کی ضمن میں قربانی نہ کرنے والے بھی مشابہت اختیار کر لیں تو وہ بھی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ مفتی احمد یار خواہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کرنا چاہیں اس کے لیے یہ استحبابی حکم ہے کہ وہ شخص 1 ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن بال کاٹنے سے رکا رہے، اس لیے کہ یہ عمل مستحب ہے اور ثواب کی امید ہے۔ لیکن وہ لوگ جن لوگوں کو قربانی کرنے کی طاقت نہ ہو، اگر وہ لوگ بھی ایسا کریں یعنی اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو ان لوگوں کو بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا رب تعالیٰ کی ذات سے، یہ قوی امید ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے، در حقیقت قربانی تو جان کی قربانی ہی تھی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی فرمایا کہ اصل قربانی تو جان ساری اور جان سفاری کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے یہ قربانی جان سے ٹال کر مال کی طرف منتقل کی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، لیکن اس طرح انسان کو اپنی جانی قربانی کی طرف توجہ اور اس کا استحضار نہ ہوتا۔ اس غرض کے لیے ایسی مالی قربانی مقرر کی گئی جس میں جانور قربان کیا جائے تاکہ مالی قربانی میں بھی جانی قربانی کی مشابہت موجود ہو، اور معمولی احساس رکھنے والا انسان بھی وقت قربانی یہ سوچے کہ اس بے زبان جاندار کو میں نے کس لیے قربان کیا ہے، اس کا خون کیوں بہا رہا ہوں۔ جب یہ احساس اس کے اندر پیدا ہوگا تو اسے استحضار ہوگا کہ در حقیقت یہ میرے نفس اور میری جان کی قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے مال کی صورت میں قبول کر لیا، یوں اسے مقصد اصلی بھی یاد رہے گا اور نفس کی قربانی کے لیے یہ محرک بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ 1 ذی الحجہ سے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹنے کی راجح حکمت یہ ہے، اب جب کہ قربانی کا مقصد معلوم اور مستحضر ہوگا تو گویا قربانی کرنے والے نے اپنے آپ کو گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مستحق سمجھا کہ میں اس قابل ہوں کہ ہلاک ہو جاؤں اور میری جان خدا کے لیے قربان ہو جائے، لیکن شریعت نے جان کے فدیے میں جانور کی قربانی مقرر کر دی، سو یہ جانور انسان کی نیابت میں قربان ہو رہا ہے، تو قربانی کے جانور کا ہر جز قربانی کرنے والے کے جسم کے ہر جز کا بدلہ ہے۔ لہذا جس وقت جانور قربانی کے لیے خریدا جائے یا قربانی کے لیے خاص کیا جائے، اس وقت انسانی جسم جس حالت میں ہو، خاص کردہ جانور اس انسانی جسم کے قائم مقام ہو جائے گا، اور جانور قربانی کے لیے خاص کرنے کے بعد جسم کا کوئی جز بال ناخن کھال وغیرہ کاٹ کر کم کر دیا گیا تو گویا مکمل انسانی جسم کے مقابلے میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ یہ جانور انسانی جان کا فدیہ قرار پا چکا تھا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ قربانی اور نزول رحمت کے وقت انسانی جسم کا کوئی عضو جز کم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیضان الہی کی برکات سے محروم نہ رہے، تاکہ اس کو مکمل فضیلت حاصل ہو اور وہ مکمل طور پر گناہوں سے پاک ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم مذکور میں حکم دیا 1 ذی الحجہ مقرر کرنے کی وجہ اس کے لیے قریب ترین کسی زمانے کی تعین کی ضرورت تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص جب اپنا جانور خریدے یا قربانی کے لیے خاص کرے اسی وقت اسے ناخن یا بال کاٹنا منع ہو، لیکن دین اسلام نے زندگی کے ہر مرحلے میں نظم و ضبط اور نظام پر زور دیا ہے۔ دین کی عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی احکام کو دیکھ لیا جائے، غور کرنے پر ہر حکم میں نظم واضح نظر آئے گا۔ لہذا نظام کا تقاضا تھا کہ قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک وقت مقرر کر کے نظم قائم کر دیا جائے۔ اس کے لیے قریب ترین مدت مقرر کی گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عید الاضحیٰ سے 1 آدھ دن پہلے وقت مقرر کر دیا جاتا، لیکن اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند مقرر کیا گیا۔ اس لیے قربانی کی عبادت کا تعلق عید الاضحیٰ اور حج کی عبادت سے ہے،
جیسا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد عید الفطر ہے اور اسلام نے شرعی احکام کو اوقات کے ساتھ جوڑا ہے اور ان کا مدار قمری مہینے اور تاریخ پر رکھا ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک چاند دیکھ کر شروع اور چاند دیکھ کر ختم ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی حج کی تیاری تقریباً اختتام کو پہنچتی ہے اور ذی الحجہ کے چاند سے عید الاضحیٰ کا دن اور صحیح وقت متعین ہوتا ہے، لہذا قربانی کی تعین بھی ذی الحجہ کے چاند کو داخل ہو۔ نیز ضمنی طور پر اس بات کی ترغیب بھی دی گئی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قربانی کا جانور کچھ ایام پہلے لے کر پالیں تاکہ ان سے انسیت قائم ہونے کے بعد قربانی کرنے سے نفس کی قربانی اور جانثاری کے جذبات مزید ترقی پائیں۔ اسی طرح جانور جلدی لے کر اس کی خدمت کرنے اور بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنے سے جو میل کچیل کی کیفیت ہوگی تو اس سے انسان کو اپنی حقیقت کی طرف دھیان اور تواضع و عاجزی کی بھی ترقی بنے گی۔ معلوم یہ چلا، ان باتوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے والا ہے اور وہ بال اور ناخن نہیں کاٹتا ہے تو اس کی قربانی بلا کسی کراہیت کے مکمل ہوگی، اس کی قربانی میں کوئی عیب اور نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی اس کا ثواب کم کیا جائے گا، کیونکہ بال ناخن نہ کاٹنا یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ اگر وہ اس چیز سے رکا رہے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا اور زیادہ ثواب ملے گا، اور بہتر یہی ہے کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے، صرف استحبابی ہے، تو اس پر عمل کیا جائے۔ اور جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اگر وہ لوگ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو وہ لوگ قربانی کرنے کا عند اللہ ثواب پائیں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔